جب آپ لوگ یہاں پہ کمپلینٹ لے کے آئے تو ایف ٹی او کے اندر یہ جو پروسیس تھا، یہ ایڈجوڈیکیشن کا پروسیس تھا، یہ کتنا آسان اور مشکل تھا؟ مجھے یقین بھی نہیں تھا کتنے ہائی لیول پہ بندے کے ساتھ بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سفارش کے جا کے ملاقات ہو سکتی ہے۔ خرچہ کتنا ہوا؟ کتنے پیسے لگ گئے اس کیس پہ؟ کچھ بھی نہیں، زیرو۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ دنوں میں انصاف مل جاتا ہے؟ اچھا، پہلے تو ہمیں معجزہ لگا، اچھا بالکل معجزے کی طرح تھا، کیونکہ ہم پاکستان میں موجود ہوتے پاکستان میں موجود رہتے ہیں لیکن یہ والے کام ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم نے سر شروع سے یہ سن رکھا تھا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے۔ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین آنا بڑا ایک سپریم کورٹ کے جج کا کوئی مشکل تھا ان سے ملنا، بات کرنا؟ ٹو بی آنیسٹ ہی واز ویری کائنڈ اچھا، تھرو آؤٹ دا پروسیجر۔ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا، یقین کریں ایسے ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ جج ہیں۔ بے شمار اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوں گی جہاں پہ جو سمائی گورنمنٹ ہیں یا گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ امپلائیز کو اس طرح کے مسائل ہیں، تو ڈو یو ریئلی انکریج دیم کہ دے شوڈ آلسو کم فارورڈ؟ ڈیفینیٹلی، اور ہمارے پاس ایسے آئے بھی ہیں، مثلا یونیورسٹی کالجز کے جو لیکچررز ہیں، اسی طرح ان کو بھی ریلیف دیا، اور بھی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، اور ہم انکریج کریں گے ایسے ایڈ ہاک امپلائیز یا کانٹریکٹ امپلائیز، لو پیڈ امپلائیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ایف ٹی او ٹی وی۔ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کی جورسڈکشن میل ایڈمنسٹریشن ایف بی آر کے آفیشلز کی، اور بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پہ وہ کچھ پروسیجر کو ٹھیک طریقے سے اگر فالو نہیں کرتے تو اس کا نقصان بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اور اس کی اگر دوسری سائڈ ہم دیکھیں تو فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انیشیٹ کمپلینٹ تو کسی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس فیصلے کا فائدہ بڑے پیمانے پہ کافی سارے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک کمپلینٹ پی ٹی وی امپلائیز کی طرف سے آئی کہ جو فائلر اور نان فائلر ٹیکس رجسٹرڈ تھے، ان کی سیلری سے ڈیڈکشن 20% اور 10% کے حساب سے ہوتی تھی۔ یہ کانٹریکٹ امپلائیز تھے، لیکن سم آف دا ادر جب آپ ایکیومولیٹو بائی دی اینڈ آف دا ڈے دیکھتے ہیں تو وہ جو ٹیکس سلیب بنا ہوتا ہے یہ اس سے بیچارے بہت نیچی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ڈیڈکشن ہر مہینے ان کی 20% جو نان فائلر تھے اور 10% جو فائلر تھے۔ ہمارے پاس جب یہ کمپلینٹ آئی تو آنریبل فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب نے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کیا اور فیصلہ یہ دیا کہ ان سے ڈیڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ ہے، یا اگر ہم لا کی ٹرم میں دیکھیں تو یہ امپلائی اور امپلائر کے ریلیشن شپ میں پورے اترتے ہیں، لہٰذا ان سے یہ ڈیڈکشن جائز نہیں ہے۔ اس پورے کیس کو فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ہیڈ کوارٹر میں ایڈجوڈیکیشن کے پروسیس کو لک آفٹر کیا۔ ہمارے سینئر ایڈوائزر ماجد قریشی صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آج جو پی ٹی وی سینٹر اسلام آباد ہے اس کے امپلائیز جن کو یہ فائدہ ہوا وہ ہمارے پاس آئے، اور پتہ چلا کہ 400 کے قریب امپلائیز ہیں جن کو اس کا بینیفٹ ہوا۔ ٹیل اس بٹ ڈیٹیل اباؤٹ دس کیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس طرح سے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایف ٹی او ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب کی جو اپروچ ہے وہ ہے ریلیف اورینٹڈ، کہ ریلیف پرووائڈ کرنا ہے، ٹیکس پیئرز ہوں یا جنرل پبلک ہو۔ تو اب جو آپ کو یاد ہوگا کہ 8-9 ماہ پہلے پاکستان ریڈیو پاکستان کا ایک امپلائی ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آیا تھا، اور ہم نے اس میں یہ ایڈجوڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ جو لو پیڈ امپلائیز ہیں، جو ایڈ ہاک امپلائیز ہیں، کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، یہ ان سے جو وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہے تھے سروسز کے اس میں ریٹس پہ، تو وہ ایک ناجائز ٹیکس تھا۔ تو ہم نے یہ ہولڈ کیا ایف ٹی او آفس نے کہ یہ جو ہے یہ امپلائیز ہیں، اور اگر ان کی انکم پورے سال میں ٹیکسیبل تھریش ہولڈ سے نیچے ہے تو ان سے ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آرڈر کے اگینسٹ ایف بی آر نے ریویو پٹیشن فائل کی، لیکن فائنلی وہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسی طرح سے یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے امپلائیز ہیں یہ آئے ہمارے پاس، ان کا ایگزیکٹلی سملر کیس تھا، اور ان کو بھی ان کا جو امپلائر تھے سروسز میں ان سے ٹیکس کاٹ رہے تھے۔ تو جو اب ایک امپلائی ہے جو منتھلی اس کو 30,000 روپیز ملتا ہے،
اور اس سے جو ہے نا 20% ٹیکس اگر آپ کاٹ لیں تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اس کی اینول انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل تھریش ہولڈ میں نہیں آتی. ٹھیک. تو ہم نے جب اس میں انویسٹیگیشن شروع کی اور ہم نے ایف بی آر کے ریپریزنٹیٹیوز کو بھی، ایف بی آر کے فیلڈ کے ان کو بھی یہاں پہ بلایا، سمن کیا، اور ہم نے پی ٹی وی کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، ان کے لائر تھے اور ان کے آفیسر تھے، ان کو بھی بلایا. تو پہلے ان کا سٹانس یہ تھا کہ یہ ریگولر امپلائیز نہیں ہیں، یہ کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، اس لیے ہم ان کو چونکہ امپلائی نہیں کنسیڈر کرتے، اس لیے ہم ان کو جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ سیلری نہیں ہے. تو جب انہوں نے ڈیٹیلز ہمیں دیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ پچھلے 25 سال سے 20 سال سے ریگولر ایک ہی آرگنائزیشن میں ریگولر امپلائیز کی طرح کام کر رہے ہیں. جی بالکل، ایک ہی امپلائی ایک ہی یعنی آرگنائزیشن میں یہ ریگولر امپلائیز ہیں. ان کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ جو بایو میٹرک اٹینڈنس ان کی مارک ہوتی ہے. ان کو انہوں نے ورک سٹیشن الاٹ کیے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کے یہ اپنا کام کرتے ہیں شفٹ میں. اور اسی طرح سے یہ باقی جو چیزیں، مثلا لیو پہ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ باقاعدہ اپلائی کرتا ہے لیو کے لیے. اب کانٹریکٹ والے یا جو ایڈ ہاک امپلائیز ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں، لیکن ان کی ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اور جو پریکٹیکلی جس طرح سے کام کر رہے تھے وہ ریگولر امپلائیز والی تھی. ٹھیک. تو ہم نے اسی انالوجی پہ جو ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کا تھا، ان کے کیس میں بھی یہی ایف ٹی او صاحب نے، ڈاکٹر آصف جہاں صاحب نے کہا کہ جی ان کو بھی وہی ریلیف ملے گا. تو جب وہ آرڈر ہوا تو پہلے تو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر نے اس کو بھی ریزسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور انہوں نے چیلنج کیا بھی. ریپریزنٹیشن انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، لیکن بعد میں ان کو شاید بیٹر سینس پریویلڈ کہ انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں ان کو یہ ریلیف ملنا چاہیے، اینڈ دے امپلیمنٹڈ دی ایف ٹی اوز آرڈر. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی وی کے ملازمین جو ہیں اکراس دی پاکستان یہ سب پہ اپلائی ہوئے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو چند ایک امپلائیز آئے تھے اور ہم نے انہی کا ہی آرڈر کیا، لیکن وہ جو ریکمنڈیشنز تھیں آنریبل ایف ٹی او صاحب کی، اس کو پھر پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر نے اکراس دا کنٹری اس کو امپلیمنٹ کیا. انہوں نے انسٹرکشنز ایشو کی اپنے تمام ان کے جو جہاں بھی آفیسز ہیں کہ اس طرح کے جو امپلائیز ہیں ان سے اب ٹیکس ڈیڈکشن نہ کی جائے، یا اگر کریں تو وہ سیلری کے ریٹ پہ کی جائے. مجھے یہ بتائیں بے شمار اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوں گی جہاں پہ جو سمائی گورنمنٹ ہیں یا گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ امپلائیز کو اس طرح کے مسائل ہیں، تو ڈو یو ریئلی انکریج دیم کہ دے شوڈ آلسو کم فارورڈ؟ ڈیفینیٹلی. اور ہمارے پاس ایسے آئے بھی ہیں، مثلا یونیورسٹی کالجز کے جو لیکچررز ہیں، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کالجز جو ہیں پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے کانٹریکٹ پہ لیکچررز ہائر کیے اور ان کو وہ سیلری بھی کم دیتے تھے ریگولر لیکچررز کی نسبت، اور ان سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہے تھے. تو وہ جب ہمارے پاس آئے تو اسی طرح ان کو بھی ریلیف دیا. اور انٹرسٹنگلی ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان سے تو ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا گیا تھا لیکن وہ ایف بی آر یعنی وہ جمع نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو پھر ریفنڈ کروایا ہم نے، تو ان کو یعنی ریلیف مل رہا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، اور ہم انکریج کریں گے ایسے لوگ، ایسے ایڈ ہاک امپلائیز یا کانٹریکٹ امپلائیز، لو پیڈ امپلائیز جن کی انکم اینول انکم ٹیکسیبل لمٹ سے کم ہے، کہ وہ اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملتا تو وہ ہمارے پاس آئیں. اور یہ میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے جو ٹیکسیبل لمٹ ہے وہ آج کل ہے کیا؟ 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ روپے ہے سال کی. اگر آپ کی کیومولیٹو سیلری جو ہے 6 لاکھ ہے اور اس سے کم ہے تو وہ ہمارے پاس رابطہ کریں. بالکل صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس چونکہ پی ٹی وی کے امپلائیز آج آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آنریبل فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کا شکریہ ادا کیا، بکے پیش کیا. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکے ان کو دے رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ان میں سے 1-2 اشخاص جو ہیں ان سے ہم بات کریں اور پوچھیں کہ کتنا آسان یا مشکل یہ پروسیجر تھا.
ہمارے ساتھ حبیب الرحمان ہیں جو نیوز سپروائزر ہیں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں. حبیب صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا آپ نے یہ زبردست جیسچر تھا آپ کا کہ آپ آئے اور آنریبل FTO کا آپ نے شکریہ ادا کیا. جو میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا عدالتی نظام بڑا مشکل ہے. کسی جگہ پہ انصاف لینا ہو تو لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، وکلا چاہیے. مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پہ کمپلینٹ لے کے آئے تو FTO کے اندر یہ جو پروسیس تھا، یہ ایڈجوڈیکیشن کا پروسیس تھا، یہ کتنا آسان اور مشکل تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا FTO صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا اور ادارے کا. یہ کیس جب ریڈیو پاکستان میں ان کے حق میں فیصلہ آیا تو اسی بنیاد پہ میں نے آ کے FTO صاحب سے ملاقات کی اور سارے کاغذات دکھائے، اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر، ورکنگ کنڈیشن سارے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا کیس جو ہے مینٹینیبل ہے، تو اس طرح کرے آپ کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں وہ سارے کیس دائر کریں. تو میں نے ان سب ساتھیوں کی طرف سے اپلیکیشن دی کیس، اور مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ اتنے ہائی لیول پہ بندے کے ساتھ بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سفارش کے جا کے ملاقات ہو سکتی ہے. ملاقات ہوئی، کیس سٹارٹ ہوا. تو اپنے ماجد قریشی صاحب، ان کے پاس کیس تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی ہمدردی کے ساتھ کیس سنا، ہیئرنگ سے لے کے فیصلے تک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیصلہ سنانے کے بعد فالو اپ کرتے رہے، فون کر کے پوچھتے رہے، آپ سے پوچھتے رہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں، آپ کے پیسے ملے کہ نہیں. تو وہ کرتے کرتے اللہ کے فضل سے پچھلے دنوں سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو آج ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، وکیل کی ضرورت ہوتی ہے نا جب آپ نے کسی جگہ پہ اپنا کیس پلیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی بات کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی فیل ہوا کسی جگہ پہ کہ یہاں پہ آپ کو وکیل کی ضرورت ہے، یا ماجد قریشی صاحب یہ آپ کے وکیل تھے؟ میں بالکل، ماجد قریشی صاحب خود وکیل تھے. اور دوسری بات یہ ہے بندہ کے پاس اگر ویلڈ ثبوت ہو اپنے کیس کے بارے میں تو اس کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. خرچہ کتنا ہوا، کتنے پیسے لگ گئے اس کیس پہ؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. نہ کریں، کچھ تو ہوا. کچھ نہیں جی، BTV ساتھی ہے، پیدل ہی آتا تھا یہاں پہ، آگے پیشی بھگتتا تھا اور جاتا تھا. ٹائم کتنا لگا؟ یہ تقریباً 25 دن لگے. اس میں 25 دن کے اندر آپ کا فیصلہ ہوا، لیکن فیصلے پہ عمل درآمد ہونے میں تقریباً 2-2.5 مہینے لگے. دو ڈھائی مہینے جو امپلیمنٹیشن جو ہے لگے. ہمارے ساتھ محمد علی احسان موجود ہیں جو کہ نیوز پروڈیوسر ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں. اچھا علی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وہاں پہ کچھ 400 کے قریب ملازمین ہیں، ان کو یہ فائدہ ہوا. کافی ساروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ بڑے خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. کہ ہم یہ اتنا بڑا ریلیف ہمیں مل سکتا ہے. ہاں. اور اس وجہ سے ہم نے پھر، ہمارے ویب صاحب ہیں بڑے کائنڈ رہے ہمارے ساتھ، انہوں نے جب اپلائی کی ہمیں، انہوں نے اعتماد میں لیا سب کو. پہلے تو یقین نہیں ہوا، بہت سارے جو ہمارے دوست یاران کو یقین نہیں ہوا. نہیں، آپ کو بھی نہیں ہوا اور مینجمنٹ کو بھی یقین نہیں ہوا. مینجمنٹ کو ابھی تک نہیں ہو رہا. اچھا، ابھی تک یقین نہیں ہوا. لیکن اب انہوں نے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا. جی سر، فائنلی انہوں نے جو ہے لیٹر ایشو کر دی ہے. انہوں نے جو ہے سرکولر دے دیا ہمیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا کہ اب آپ ان کو جو ہے نیکسٹ منتھ سے جو ہے ان کا ٹیکس نہ کاٹیں اور ان کو سیلری پوری دی جائے. اچھا، میں اصل یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اداروں پہ اعتماد نہیں ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصاف سال ہا سال نہیں ملتا. ابھی صاحب بتا رہے تھے کہ 25 دن میں یہ سارا ہو گیا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ دنوں میں انصاف مل جاتا ہے؟ سر بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. اچھا، پہلے تو ہمیں معجزہ لگا. اچھا، بالکل معجزے کی طرح تھا، کیونکہ ہم پاکستان میں موجود ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں موجود ہوتے لیکن یہ والے کام ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ ہم نے سر شروع سے یہ سن رکھا تھا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. اس میں انصاف ملنا بہت لیٹ ہوتا ہے، سب تو ملتا نہیں ہے، بہت دیر سے ملتا ہے. لیکن ہم جو وفاقی ٹیکس محتسب ہے تو ہمیں تو بہت اس کا جو ہے بڑا یقین نہیں ہوا کہ اتنا جلدی بھی انصاف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ٹیکس ڈیڈکشن ہے وہ فیوچر میں آئندہ جو آپ کے مہینے ہیں یا سال ہیں اس میں تو ڈیڈکٹ نہیں ہوگا، لیکن جو ماضی میں کٹا گیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو ملے؟ اس کا بھی کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ بالکل سر، ضرور چاہیں گے. اچھا. اور ہم تو بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ماضی میں جو زیادتی ہوتی رہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ اس سے بڑھ کے دیا جائے، لیکن جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ضرور دیا جائے. ٹھیک. اور اس کے لیے ہمیں جو جج صاحب ہیں آصف محمود جاز صاحب، انہوں نے بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے اس حوالے سے. آصف محمود جاز صاحب کیسے لگے آپ کو؟ وہ فیڈرل ٹیکس امبورڈز میں آنا، بڑا ایک سپریم کورٹ کے جج کا، کوئی مشکل تھا ان سے ملنا، بات کرنا، دونوں چیزیں، بات کرنا اور ملنا؟ سر ٹو بی آنیسٹ ہی واز ویری کائنڈ اچھا، تھرو آؤٹ دا پروسیجر.
انہوں نے ہمیں اتنا اچھا, یقین کریں ایسے ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ جج ہیں. ہاں, انہوں نے اتنا ہمارے ساتھ کائنڈ رہے ہیں اور اتنا ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ہمیں گائیڈ بالکل ہر سٹیپ پہ گائیڈ کیا ہے کہ بچے آپ اس طرح کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کریں, تو آپ مطلب ہر چیز ہمیں انہوں نے پراپر گائیڈ کی اور انہوں نے پھر ہمارے حق میں فیصلہ بھی سنایا اور سارے ثبوت کو دیکھ کے. بالکل ٹھیک, کیونکہ ہمارے پاس تمام پروف تھے اور ہماری مینجمنٹ ظاہری بات ہے وہ تو یہ نہیں چاہے کہ کبھی ہمیں ریلیف مل دیا جائے. ٹھیک. ماجد قریشی صاحب آپ سے پوچھتے رہے کہ جی بتائیں امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں ہوئی, تو یہ کیسا لگا؟ یہ نہیں پوچھتے, عدالت میں فیصلہ دے کے کہتے ہیں جائیں دیکھتے رہیں. امپلیمنٹیشن جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمنٹ میں جب ہم فیصلہ دیتے ہیں اس کا پیرا بھی دیتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو یہ بھی کچھ سرپرائز تھا؟ اچھا سر, بڑا ڈیٹیل سے یہاں سے فیصلہ آیا تھا. جب اس فیصلے کو ہماری مینجمنٹ نے, ایف بی آر نے صاحب نے جب اس کو کنسیڈر کیا تو ان کو پھر یہ ایک شوق بھی تھا ان کے لیے کہ اتنا ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے وہاں سے اور اس پہ تو عمل درآمد کرنا پڑے گا. انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ ہم پریزیڈنسی میں جائیں, انہوں نے وہاں اپلائی بھی کی, ریپرزینٹیشن کی وہاں پریزیڈنسی میں, لیکن وہاں سے بھی ان کو خاطر خواہ جو ہے نا ان کو نہیں وہاں سے جواب آیا, کیونکہ ظاہری بات ہے تمام پوائنٹس ہمارے حق میں تھے اور بہت صاحب کا بڑا ڈیٹیلڈ فیصلہ تھا. انہوں نے تمام جو پوائنٹس کو زیر نظر رکھا تھا پہلے, اس کے بعد فیصلہ دیا. علی بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا ایک باعث ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان تک ایف ٹی او کا ریلیف پہنچ رہے ہیں اور ایک فیصلے سے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ باقی لوگ بھی جہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایف بی آر کے آفیشیل کی میل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان پہنچ رہے, ذہنی اذیت پہنچ رہی ہے یا کوئی ٹف ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے, ہائی ہینڈڈنیس ہے, تو پلیز ہمارے سے رابطہ کریں. جس طرح یہ تمام احباب بتا رہے تھے کہ اٹ از فری آف کاسٹ, اٹ از ویری پرومپٹ, کوئک, اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی حامی انشور کرتے ہیں. آپ کو نہ وکیل کی ضرورت ہے, ہمارے پاس آپ ایک سادہ کاغذ پہ ایک اپنی کمپلینٹ لیں اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیک کیئر آف واٹ ایور یور انٹرسٹ آر, اینڈ انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے ساتھ کام ہوتا رہے گا. تھینک یو.